وقت گزر رہا تھا۔ اس نے اپنا پہلا آئی کیو ٹیسٹ دیا تھا اپنے والدین کو بتائے بغیر۔ کامیابی اس کا مقدر بنی تھی۔ وہ پہلے ہی اپنی ذہانت اور روڈنس کی وجہ سے نمایاں تھا۔ اس ٹیسٹ کے بعد وہ اپنے اسکول اور حلقہ احباب میں بہت پاپولر ہو چکا تھا۔ ہر کوئی اس کی ذہانت کے گن گا رہا تھا، اور یہی وقت تھا ہر لڑکی نے اس میں دلچسپی لینا شروع کی تھی۔ وہ اپنے گولڈن شیڈ بالوں کے ساتھ سحر انگیز تھا۔ صنف نازک کو اپنے پیچھے کیسے لگانا ہے، یہ بات وہ کب بھولا تھا۔ وہ ان سے جتنا دور ہوتا، لڑکیاں اتنا ہی قریب ہوتی، اور پھر نائٹ کلبس اور ریڈ ایریا تک اس کی رسائی ہوئی تھی۔ وہ عجیب عادت کا مالک تھا۔ وہ زندگی کا ہر مزہ لینا چاہتا تھا۔ اس کی زندگی میں کچھ بھی ختم نہیں ہونے والا تھا۔ وہ اپنی ساری ایکٹیویٹیز گھر سے باہر رکھتا تھا، اس لیے ابھی تک وہ گھر والوں کی نظر میں نہیں آیا تھا۔ اینڈ شباب میں اس نے ڈیریئر نام کا گینگ جوائن کیا۔ یہ گینگ ہیومن تھریڈ کے نام سے اپنی پہچان رکھتا تھا۔ یہ گینگ پولیس سے چھپ کر بڑی ہی خاموشی سے اپنی کارروائیاں کرتا تھا۔ وہ ڈیر کے چیلنج کرتے جسے پورا کرنا بہت ضروری تھا۔ اس گینگ کے لوگوں نے مردہ بن کر بھی لوگوں کو ڈرایا تھا۔ چند لوگ تو ہارٹ فیل ہونے کے قریب تک ہو گئے تھے۔ ان کی حالتوں پر وہ سب پاگلوں کی طرح ہنستے تھے۔ لوگوں کو ڈرا کر، مینٹلی ٹارچر دے کر، پتہ نہیں انہیں کیسے تسکین ملتی تھی۔ عیسیٰ کو ایک آدھ بار سے زیادہ اس میں مزہ نہیں آیا تھا۔ بھلا اندھیرے، موت، لاش اور قبر کو دیکھ کر آخر لوگ اتنا ڈر کیوں جاتے ہیں؟ اس کے نزدیک یہ اسٹوپڈ تھا، بیکار تھا۔ یہاں ڈرگس کا زیادہ استعمال ہوتا تھا۔ کچھ ڈرگس وہ بھی چکھ چکا تھا۔ کاسٹن گروہ کے لیڈر نے اسے ڈیتھ ایکسپلوژن کا چیلنج دیا تھا۔ اب تک اس نے ایسی کسی ایکٹیویٹی میں حصہ نہیں لیا تھا، یہ اس کے لیے نیا تھا۔ تو اسے یہ پکا کرنا تھا۔ فلس ہمیشہ اس کے ساتھ ہوتی تھی۔ وہ معمولی چیلنج سمجھ رہی تھی، لیکن جب کاسٹن نے بہترین ڈرگس کی ہیوی ڈوز اس کے سامنے رکھی، تبھی وہ حواس باختہ ہوئی، اور ڈرگس استعمال کر کے فل سپیڈ میں گاڑی دوڑاتے اسے مطلوبہ مقام تک پہنچنا تھا۔ نو وے عیسیٰ، یہ پاگل پن ہے۔ تم ایسا کچھ نہیں کرو گے۔ لگتا ہے تمہاری گرل فرینڈ ڈر رہی ہے۔ کاسٹن نے دانت نکال کر اس کا تمسخر اڑایا۔ ہاں، میں ڈر رہی ہوں۔ اتنی ہیوی ڈوز دے کر وہ کیسے پہنچے گے؟ اس کی جان جا سکتی ہے۔ وہ جیسے پٹی تھی۔ کچھ بھی تھا، عیسیٰ اس کے لیے خاص تھا۔ یہی تو چیلنج ہے۔ تم پر بہت پیسے لگ چکے ہیں، یہ جوئش بوائے۔ کاسٹن نے اسے اکتاتے ہوئے جتایا۔ نو عیسیٰ، تم چلو یہاں سے، وہ اس کا بازو پکڑ کے گھسیٹتے ہوئے بولی۔ اس نے جھٹکے سے اپنا بازو اس کی گرفت سے آزاد کروایا، پھر کاسٹن کی طرف دیکھا۔ وہ سمجھ چکا تھا۔ اس نے ڈرگ اس کے آگے کی۔ اس کے استعمال کے بعد ہی اس کی آنکھیں سرخ ہونا شروع ہو گئی۔ عیسیٰ، نو، تم مر جاؤ گے یا پھر پیرالائز، فلس نے اسے ڈرایا۔ وہ اسے سن کب رہا تھا۔ عجیب وحشت سی پیدا ہو گئی تھی اس میں۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہ اسے پرا کرتا ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا تھا۔ سب شور مچا رہے تھے۔ وہ بیچاری الگ ٹینشن میں تھی۔ اب گاڑی سے نہ اترے تو میں تمہاری ڈیڈ کو بتا دوں گی، اس شور میں اس نے دھمکی دی۔ اس نے صرف اسے ایک نظر دیکھا اور پھر چابی گھما کر گاڑی سٹارٹ کر دی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی نشہ اس پر حاوی ہو رہا تھا۔ اس کے ساتھ مقابلہ والی گاڑیاں کبھی آگے تو کبھی پیچھے ہو رہی تھی، پر اس کی گاڑی تیزی میں تھی۔ اس کا دماغ ہلنا شروع ہو گیا تھا۔ اسے اپنے آپ کو قابو میں رکھنا آتا تھا، لیکن نشے میں چور ہلکی سی پلکیں ایک دوسرے میں ملی تھی اور اس کی گاڑی بے قابو ہوئی تھی۔ بریک پر پاؤں پڑتے ہی گاڑی جھٹکا کھا کر تین کلا بازیاں کھاتی الٹ گئی تھی۔ یہ عام روڈ نہیں تھی، کھلی جگہ تھی۔ وہ آنکھیں کھولنا چاہتا تھا، لیکن اس کا ذہن تیزی سے تاریکی میں ڈوب رہا تھا۔ دوسری گاڑیاں حادثے سے پہلے ہی بریک مار چکی تھی۔ کون جانتا تھا کہ اتنا بہترین ذہن رکھنے والا لڑکا کیا کرتا پھر رہا ہے۔ اسے خود نہیں پتا تھا کہ اس کا ایڈونچر اس کے لیے کیا لائے گا، شاید موت یا پھر عمر بھر کی معذوری۔ کسی کی بدقسمتی تھی کہ وہ بچ گیا تھا، اور اس کی خوش قسمتی تھی کہ وہ سیریس انجرڈ نہیں ہوا تھا۔ ٹانگ پر پلستر تھا، کچھ پسلیاں اور سر پر چوٹیں آئی تھیں۔ گرینی نانی نے اس کا ہاسپٹل کا بل پے کیا تھا۔ فلس اس کے ساتھ ہی تھی۔ آخرکار گرینی نے ابراہیم کو اس کے ایکسیڈنٹ کے بارے میں بتا دیا تھا۔ وہ دونوں پہلی فرصت میں پہنچے تھے۔ بے حد ناراضگی کے باوجود بھی بیٹی کی محبت میں آ گئے تھے۔ وہ بے حد پریشان تھے، لیکن اپنی آنکھوں سے اسے دیکھ کر تسلی تھوڑی ہوئی تھی۔ اتنا خوبصورت ہونے کے باوجود بھی ابراہیم کو عیسیٰ کے چہرے کا رنگ بے رونق لگا تھا، جیسے وہ کوئی ڈرگ لیتا ہو سکتا ہے میرا وہم ہو، ایکسیڈنٹ کی وجہ سے اس کا چہرہ ایسا ہو گیا ہو۔
وہ پھر خوش فہم ہوئے تھے، لیکن ابراہیم کی یہ خوش فہمی ڈاکٹر سے بات کرتے ہی دور ہو گئی تھی۔ اس کی طبیعت کے ساتھ ڈاکٹر نے اس کے ڈرگ لینے کی بھی تصدیق کر دی تھی۔ وہ سن سے رہ گئے تھے۔ اس کے چہرے پر چھائی جانے والی پھٹکار اب ان کی سمجھ میں آئی تھی۔ وہ ہاسپٹل میں ہی اس پر برس پڑے تھے۔ کیا کچھ ہے جو میں نے تمہارے لیے نہیں کیا؟ ہر بہترین چیز میں نے تمہیں مہیا کی، یہاں تک کہ تم آزادی چاہتے تھے، وہ بھی میں نے دے دی۔ پھر کون سی بلا ہے تمہارے اندر جو تمہیں سکون نہیں لینے دیتی؟ وہ پوری طرح کلس رہے تھے۔ وہ بنا تاثر کے سامنے دیکھ رہا تھا۔ اس کی بے توجہی پر دانت پیستے ابراہیم نے اسے دیکھا، پھر جینیفر کو۔ وہ ملتجی نظر آ رہی تھی۔ ابراہیم نے ناک سے لمبی سانس کھینچی، پھر میکائل، زید اور اپنے چھوٹے بیٹے کی مثالیں دے کر اسے شرمندہ کرنا چاہا۔ میکائل ذہین ترین ہے، پر وہ ایسے نہیں کرتا، اپنے فیوچر پر فوکسڈ ہے۔ اور زید ابھی بزنس سے دلچسپی دکھا رہا ہے، اور ریان ابھی سے فیوچر پلان کر رہا ہے، اور تجھے اپنے مستقبل کو کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ وہ ٹیک لگائے خاموشی سے سن رہا تھا۔ اب زبان بھی ٹوٹ گئی ہے کیا؟ ابراہیم نے اس کی خاموشی پر ضد ہوتے ہوئے چیخ کر کہا۔ جینیفر بھی سنسی سے دیکھنے لگی۔ اس نے نظر اٹھا کر باپ کو دیکھا۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں میں اپنے فیوچر پر فوکسڈ نہیں ہوں؟ لیکن یہ میری زندگی ہے، میں جیسے چاہے اسے گزاروں۔ جواب بڑے سکون سے پیش کیا گیا تھا کہ مقابل کو تپا گیا تھا۔ ان کا دل چاہے کہ اسے کوئی چیز کھینچ کے مار دے، اور وہ شاید ایسا کر گزرتے کہ جینیفر بول پڑی۔ وہ ان دونوں کی باتوں سے تنگ پڑ رہی تھی۔ آپ دونوں بس کر دیں۔ عیسیٰ، تمہیں ذرا خیال نہیں ہے ہمارا؟ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو؟ آنکھوں میں آنسو لیے وہ اسے سمجھا رہی تھی۔ ابراہیم بے بس سے باہر نکل گئے۔ گھر آ کر ابراہیم نے اس کے کمرے کی تلاشی لی تھی۔ الکوہل کے کینز اور ڈرگ کے ایک پیکٹ کے علاوہ انہیں ایک چیز اور ملی تھی۔ حیرانی سے ان کا منہ کھل گیا تھا۔ یہ اس کا آئی کیو لیول کا ٹیسٹ سرٹیفکیٹ تھا۔ وہ چپ سے بیڈ پر بیٹھ گئے تھے۔ انہیں خوش ہونا چاہیے تھا، پر وہ خوش نہیں تھے، کیونکہ اس نعمت کے باوجود بھی عیسیٰ انہیں خوش نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ ان کے ساتھ کچھ بھی نہیں، وہ ان کے ساتھ کبھی نہیں جاتا۔ یہاں وہ رہ نہیں سکتے تھے۔ ابراہیم نے فوری طور پر اپنے رویے میں ترمیم کی تھی۔ ابراہیم نے اسے پیار سے سمجھانا شروع کیا، اس کو مستقبل کے سنہرے خواب دکھائے۔ سنابل کے حوالے سے انہوں نے اسے سمجھایا۔ اس کا منہ کڑوا ہو گیا تھا۔ وہ بیچارے اسے اچھی طرح سمجھا کر دل میں ڈر لیے واپس آ گئے تھے۔ ادھر اسحاق صاحب سنابل کی تربیت بہت بہترین انداز میں کر رہے تھے۔ وہ جینیفر کے کپڑوں پر اعتراض کرتے تھے، لیکن اس حادثے کے بعد انہوں نے سنابل کے کپڑوں کی طرف توجہ دی تھی۔ وہ حیران تھے کہ بسما نے بھی سنابل کے لیے ویسے ہی کپڑے منتخب کیے تھے، چھوٹی چھوٹی فراکس، ٹائٹ شرٹس، پینٹس۔ اسحاق نے اس کی وارڈروب چینج کی تھی۔ شلوار قمیض کے ساتھ سر پر رومال ہوتے تھے۔ وہ اس کو قرآن خود پڑھاتے تھے۔ وہ اس کی اخلاقی تربیت کر رہے تھے۔ وہ ابراہیم کے چھوٹے کام جیسے چائے بنا دینا بڑے شوق سے کرتی تھی۔ روز رات سونے سے پہلے وہ ان کے کمرے میں جاتی۔ آہستہ آہستہ وہ دونوں اس کی محبت کے عادی ہوتے جا رہے تھے۔ جینیفر، دیکھا تم نے اللہ نے ہمیں کتنی پیاری بیٹی دی ہے؟ وہ اسے باہوں میں بھر کر پیار سے کہتے۔ ہاں، بالکل، جینیفر بھی مسکرا کر کہتی۔ گھر میں وہ ایک فرما بردار بیٹی تھی۔ خاندان میں بھی اس کی اچھائی کے ڈنکے بجنا شروع ہو گئے تھے۔ اسے اپنے ارد گرد کا ہر شخص اچھا لگتا تھا، سوائے عیسیٰ کے۔ وہ اس کے دل و دماغ پر اسی وقت اتر گیا تھا جب وہ یہاں سے گیا تھا۔ اس کے نکاح کا علم نہ اسے تھا اور نہ ہی خاندان میں کسی کو پتہ تھا۔ گھر والوں کو اسحاق صاحب نے یہ بات کرنے سے منع کیا تھا۔ وہ گرلز کالج جانا چاہتی تھی، لیکن اسحاق صاحب نے خود اس کا داخلہ کو ایجوکیشن میں کروایا۔ وہ اسے بااعتماد دیکھنا چاہتے تھے، اور وہ ہو بھی رہی تھی۔ اپنی پڑھائی کے سلسلے میں وہ ان سے بات بھی کرتی تھی، لیکن اگر کوئی لڑکا اس کے قریب آتا یا بالکل پاس سے گزرتا، اس کا اعتماد پل میں ختم ہو جاتا، جیسے ابھی وہ اسے دبوچے گا اور بس کچھ غلط ہو جائے گا۔ اسے گھبراہٹ سی ہوتی، دل زوروں سے دھڑکنے لگتا، جیسے باہر ہی نکل جائے گا۔ کوشش کے باوجود بھی وہ اپنی اس کیفیت پر قابو نہیں رکھ پاتی تھی۔ کبھی کبھی وہ جھنجھلا جاتی، تب وہ اسے گالیوں سے نوازتی۔ بظاہر ایسے خوف نظر نہیں آتے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ وجود نہیں رکھتے۔ وہ آپ کے اندر ہی چھپے، آپ کے ساتھ ساتھ ہی چلتے ہیں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ بچپن کا کوئی حادثہ آپ کی زندگی پر اثر انداز نہ ہوتا ہو۔ سنابل کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ وہ مرد کے معاملے میں اتنی پر اعتمادی نہیں دکھا سکتی تھی۔
इन्हीं दिनों इसहाक साहब ने उसे इस रिश्ते यानी निकाह के बारे में बताया था। शॉक्ड से इसकी आंखें फट गई थी। दिल लम्हे के लिए बंद हो गया था। तकलीफ से अपने गिरते जबड़े को संभालते वो हकलाई थी। नहीं, ना, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा कैसे हो सकता है? वो बेयकीनी की इंतहा पर थी। मतलब, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो बुरी तरह दिल बर्दाश्त हुई थी। 3 दिन तक वो मुसलसल रोती रही थी। घर वाले उसके इस रद्द-ए-अमल के लिए तैयार थे। पर इतना ज़्यादा? वो सब टेंशन में आ गए थे। अब इस हादसे में क्या तब्दीली आई? उसने रो-रो कर अपना ही हाल बुरा कर लिया। दुखते सर को थामते हुए अपना मुस्तकबिल भयानक नज़र आ रहा था। अकेले में या फिर अपनी अजीज तरीन दोस्त फातिमा के कंधे पर सर रखकर ईसा को बुरा भला कहती और मुंह भरकर इससे तलाक की बात करना और बात थी। लेकिन यहाँ यही बात वो दादा से आसानी से नहीं कह सकती थी। अच्छी तरबियत और फर्माबरदारी का टाइटल इसको दिल की बात करने से मना कर रहा था। लेकिन फिर भी उसने अपनी नाराज़गी का इजहार करते हुए ढके छुपे अल्फाज में इससे शादी ना करने का फैसला सुनाया था। इसहाक खामोश हो गए थे। वो इसकी मुतवक्का रद्द-ए-अमल और जवाब से वाकिफ़ थे। आपको ये बात बताने का मकसद ये नहीं था कि आप टेंशन का पहाड़ अपने सर पर लाद लें, बल्कि बताना इसलिए ज़रूरी था कि आप ज़हनी तौर पर तैयार रहें। मैं आपके साथ ज़्यादती नहीं होने दूँगा। उसने ज़ख्मी नज़रों से उन्हें देखा था। ज़्यादती करने में अब कसर ही क्या रह गई थी? इसकी नज़रों का मफ़हूम समझकर उन्होंने अपने करीब किया था। मैं अभी सिर्फ़ अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दें। मैं हूँ ना, अल्लाह बेहतर करेगा। वो इसका सर सहलाते प्यार से समझा रहे थे। पर अब इसे सुकून कहाँ मिलना था। दूसरा खौफ भी खामोशी के साथ इसके वजूद से जुड़ गया था। एक नापसंदीदा शख्स के साथ रिश्ता बनाए रखना कितना भयानक था, ये कोई सनाबल से पूछता। अगर इसके इख्तियार में ये फैसला दे दिया जाता, वो पल में इससे जान छुड़वा लेती। इसहाक अंदर ही अंदर सनाबल के रिएक्शन से काफ़ी परेशान हुए थे। इनके दिल के छुपे खदशात सर उठा रहे थे। या अल्लाह! इस वक़्त मैंने ये फ़ैसला मुस्तक़बिल के तनाज़ुर में किया था। वक़्ती तौर पर ये भूल गया था कि मुस्तक़बिल की हिफ़ाज़त करने वाला भी तो तू ही है। मैं नाक़िसुल अक़्ल था, मेरे इस फ़ैसले की हिफ़ाज़त कर। पर वो दोनों इस फ़ैसले की हिफ़ाज़त तो दूर, इसकी हिमायत भी नहीं करना चाहते थे। अपने शानदार एकेडमिक रिकॉर्ड और बेहतरीन ज़हानत के बेस पर इसे हर जगह नौकरी मिल सकती थी। इब्राहिम इसे बिज़नेस एजुकेशन की तालीम दिलवाकर उसे अपने बिज़नेस में लाना चाहते थे। पर वो इनकी सुनना कब का छोड़ चुका था। उसने अपनी जॉब का आगाज़ एक बड़ी ऑटो कंपनी से किया था। इसकी पहली तरजीह अपने डिज़ाइन करदा कार को मार्केट में लाना था। कंपनी के ओनर और बोर्ड मेंबर्स चंद महीनों में इसकी कारकर्दगी से मुतासिर हो चुके थे। मिकाइल का रिश्ता पक्का हो गया था। ज़ैद बड़ी ही खामोशी से बाप का दायां बाजू बन गया था। वो अपने तालीम के दौरान ही वक्त निकाल कर ऑफिस जाता, मीटिंग में खामोशी से बैठकर अहम पॉइंट्स नोट करता। वो तेज़ी से सीख रहा था। इब्राहिम के बच्चों में ख़ास बात थी, वो बचपन से ही अपने प्रोफेशन चुन चुके थे और इसी पर कायम थे। ज़ैद अब बाकायदा वक्त के साथ इनके बिजनेस में हाथ बटा रहा था। इब्राहिम के हाथ में ईसा का भेजा लेटर था और एक चेक बुक। डैड, मैंने घर खाली करवा लिया है। अब इस पूरे घर का रेंट मैं खुद पे करूँगा। इब्राहिम ने मुख्तसर तहरीर पढ़कर चेक को देखा। इन्हें खुश होना चाहिए था कि इनका बेटा जिम्मेदार था, लेकिन वो फिर नाखुश हुए थे। इस तरह इसका चेक भेजना इन्हें अपनी तबीयत पर ग्रां गुजरा था। एक और चैलेंज। इन्हें इसकी आंखें याद आई थी। मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन यही गुरूर किसी दिन तुझे ले डूबेगा ईसा। चेक और लेटर को अपनी दराज में रखते उन्होंने सोचा, ईसा, इतना वक्त गुजर गया है, तुम कब आओगे? जेनिफर अब हर बार इससे यही पूछती थी। मैं नहीं आ सकता, आप आ जाएं। वो साफ जवाब देता था और वो दिल महसूस कर रह जाती। वो खुद घर के मामलात में हर दर्जा मसरूफ़ हो चुकी थी और वो खुद बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रहता था। डिज़ाइनिंग का काम आसान हरगिज़ नहीं था। वो डिज़ाइनिंग के साथ साथ इंजीनियरिंग के शोबे से भी वाबस्ता था। मिकाइल की शादी हो रही थी। शादी में हर चीज़ शानदार और बेहतरीन थी। ज़ोया को जब मिकाइल के साथ बिठाया गया, इन दोनों के चेहरों पर छाई खुशी ने सनाबिल को अपनी तरफ मतवज्जो किया था। कैसी सुकून और खुशी है जो वे एक दूसरे की कुर्बत में महसूस कर रहे थे। पल में इसको अपना और ईसा का रिश्ता याद आया था। सवाए नफरत के कोई एहसास जागता ही नहीं था।
اسے زویا کی خوش نصیبی پر رشک آیا تھا اور اپنی بد نصیبی پر رونا۔ آنکھوں میں نمی اتری تھی۔ وہ اب شجر ممنوعہ کے سائے میں آ گئی تھی۔ ناشکری کا پھل اس نے چکھ لیا تھا۔ تبھی اس کا نفس بے صبری کا شکار ہو رہا تھا۔ اب اس بے صبری نے اسے کب تک پریشان رکھنا تھا وہ خود نہیں جانتی تھی۔ سب کے بلانے کے باوجود وہ اس اہم شادی میں بھی نہیں آیا تھا، کیونکہ رشتوں کو اس نے کبھی اہمیت دی ہی نہیں تھی۔ وہ صرف اپنے لیے اہم تھا۔ اسحاق عیسیٰ اور سنابل کی شادی کے لیے سنجیدہ تھے۔ اسحاق نے ابراہیم سے بات کی تھی۔ بات سن کر ابراہیم پہلے خاموش سے ہو گئے تھے۔ یہ سب کچھ اتنا آسان نہیں تھا، کیونکہ ان کے رشتے میں اپنائیت، چاہت، انسیت، محبت اور عزت کچھ بھی نہیں تھا۔ عیسیٰ اور سنابل دونوں ہی مختلف دنیا میں رہنے والے لوگ تھے۔ دونوں کے لائف سٹائل، ترجیحات اور نظریات میں زمین آسمان کا فرق تھا، اور ایسے میں یہ سب… ابراہیم واقعی پریشان تھے۔ پاپا، اسی دن کی وجہ سے میں نے آپ کو منع کیا تھا۔ ان لوگوں کے حالات آپ کے سامنے ہیں۔ وہ دونوں یہ رشتہ نہیں چاہتے۔ تم کیا چاہتے ہو؟ اسحاق نے سنجیدگی سے پوچھا۔ میں وہی چاہتا ہوں جو آپ چاہتے ہیں، لیکن ہمارے چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ اور میری تو اس وقت بھی آپ نے چلنے نہیں دی تھی۔ اتنے دنوں بعد وہ شکوہ کر ہی گئے تھے۔ تم کیا چاہتے ہو کہ میں اس عمر میں اپنے کیے پر معافی مانگوں؟ دنیا میں لاکھوں لوگوں کی شادیاں ان کی مرضی اور خواہش کے خلاف ہوتی ہیں، تو کیا وہ رشتہ نہیں نبھاتے؟ میں بھی جینیفر سے تمہاری شادی کے خلاف تھا، پر وہ ہوئی نا۔ کون سا میں روک سکا؟ پیدائش، نکاح، موت، تقدیر، اولاد، یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اور پھر تم ایسی بات کر کے مجھے گلٹ میں کیوں ڈالتے ہو؟ ابراہیم نے ایک دم سے معافی کے انداز میں ان کے ہاتھ کو پکڑا تھا۔ وہ فرمانبردار ہی رہنا چاہتے تھے۔ پاپا، میں معافی چاہتا ہوں۔ میرا مقصد آپ کا دل دکھانا نہیں تھا، پر جو حقیقت ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اگر تم عیسیٰ کی تربیت خاص طریقے سے کرتے تو آج ہم یوں پریشان نہ بیٹھے ہوتے۔ ابراہیم کے دل نے تکلیف سے کروٹ لی تھی۔ تربیت کے معاملے میں عیسیٰ انہیں ہمیشہ کٹہرے میں کھڑا رکھتا تھا۔ بہرحال بچوں کی وجہ سے میں اس رشتے کو ختم نہیں کر سکتا۔ ہر حال میں اسے نبھانا ہی ہوگا۔ تم عیسیٰ سے بات کرو، میں سنابل کو دیکھ لوں گا۔ اور سنابل کی پڑھائی؟ ابراہیم نے اہم سوال اٹھایا۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، پڑھائی میں اچھی ہے، وہاں جا کر بھی پڑھ لیں گی۔ بس اب میرا ذہن کہتا ہے کہ ان دونوں کو ساتھ رہنا چاہیے۔ اسحاق کی بات پر وہ خاموش ہو گئے تھے۔ کر بھی کیا سکتے تھے؟ آج بھی ان کی قسمتوں کی ڈوریاں اسحاق صاحب نے سنبھال لی تھی۔ ابراہیم نے عیسیٰ سے بات کی تھی۔ وہ خاموش سا ہو گیا تھا۔ سنابل نام کی مصیبت اس نے اپنے گلے میں خود ڈالی تھی۔ ڈیڈ، میں اس بارے میں نہیں سوچا۔ میں اپنے کریئر پر دھیان دینا چاہتا ہوں۔ لمحے کی خاموشی کے بعد اس نے جواب دیا تھا جو ان کے توقع کے مطابق تھے۔ تمہیں اپنے کریئر کی کب سے فکر ہونے لگی؟ کیا تمہیں اپنی ذہانت پر شک ہے؟ ابراہیم نے اس کا جوتا اسی کے سر پہ مارتے ہوئے کہا۔ ایک پل کے لیے وہ ذرا لاجواب ہوا تھا۔ ڈیڈ، کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں شادی کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا؟ گویا بڑی سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ ہاں، میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں۔ تو ٹھیک ہے، پھر میں تیار ہوں۔ اس نے اہم فیصلہ نہایت جلد بازی اور غیر ذمہ داری سے لیا تھا۔ ادھر ابراہیم اس کی عجلت پر حیران رہ گئے تھے۔ انہیں نہیں پتا تھا کہ اس کی ذہانت پر وار ہی اس کی کمزوری ہوگی۔ ادھر دادا کی بات سنتے ہی اس کا دل بیٹھ گیا تھا۔ دادا، آپ یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ میری پڑھائی؟ وہ منمنائی۔ تم وہاں جا کر پڑھ لینا، صاف جواب ملا تھا۔ دادا، ہم دونوں کے مزاجوں میں فرق ہے۔ وہ رندھی آواز میں اپنے لہجے کو نارمل کرتے بولی۔ مزاج اجنبی ضرور ہوتے ہیں، پر شادی کے بعد انڈرسٹینڈنگ ہو ہی جاتی ہے۔ اس کا دل کیا بھاگتی ہوئی جائے اور دیوار پر سر مار دے، پر کچھ باتیں بس سوچی جا سکتی ہیں۔ دادا، وہ مجھ سے نفرت کرتا ہے۔ وہ سچ نہیں کہہ پائی کہ وہ اس سے نفرت کرتی ہے۔ تو تم اس سے محبت کر لینا۔ بیوی کی محبت میں بہت طاقت ہوتی ہے، اور آخر میں نے تمہاری تربیت ایسی کی ہے کہ تم خود بخود اس سے محبت کروا لو گی۔ اس نے خالی نظروں سے دادا کو دیکھا۔ وہ دنیا میں رہ کر پرستان کی باتیں کر رہے تھے، یہ حقیقت نہ تھی۔ اس کا دل اور آنکھیں خون کے آنسو بہانے لگے تھے۔ وہ خاموش سی ہو گئی تھی۔ بعض جگہ دنیا بھر کی دلیلیں بھی سامنے والے کے ارادوں کو متزل نہیں کر پاتی۔ اسے روتا دیکھ کر وہ رنجیدہ ہوئے، لیکن اس وقت وہ کسی بھی قسم کی طرفداری دکھا کر اپنے فیصلے پر کمزور نہیں پڑنا چاہتے تھے۔
और ये होना है बेटा। फिर वो इसे प्यार से समझाते रहे। वो सतह चेहरे से खामोशी से सुन तो रही थी, पर समझ बिल्कुल नहीं रही थी। फातिमा, दादा सब जानते हैं, फिर वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो रो देने को थी। तो तुम अपने डैड से बात करो ना। क्या बात करूं कि मुझे आपके बेटे से शादी नहीं करनी? ये कह सकती हूँ क्या मैं ऐसा? वो तोखे से चटकी थी। सनाबिल, इतने साल गुजर गए हैं, हो सकता है वो बदल गया हो। नामुमकिन। कुत्ते की दुम अगर 100 साल तक भी नाली में पड़ी रहे ना, तो वो टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है। वो नफरत की इंतहा पर इसका तज्जिया कर रही थी। हाँ, जानवर की रह सकती होगी, पर हम इंसान की बात कर रहे हैं और इंसान बदलता रहता है। वो मेरे लिए जानवर ही है, जिसको ये ना पता हो कि लड़की की इज्जत कैसे की जाती है, और ऐसे शख्स से तलाक लेना बेहतर है। ये बहुत बड़ा फैसला है सनाबिल, और तलाक के बाद लड़कियों के लिए बड़ी मसाइल पैदा हो जाते हैं। क्या मसाइल बढ़ जाते हैं? हाँ, सनाबिल ने तांगा आकर पूछा। बहुत सारे। सैकड़ों बातें बनती, दूसरी शादी मुश्किल से होती है, सब लड़की को ही इल्ज़ाम देते हैं, और भी बहुत सारी वजूहात हैं। सब्र करो, बुरा मत करो अपने साथ। सनाबिल ने घूर कर उसे देखा। वो दोस्त इसकी थी, तरफदारी उसकी बनकर कर रही थी। ओके, पर वो बुरा इस बदतरीन से बेहतर होगा। सनाबिल ने हाथ उठाकर बात ख़त्म करने के अंदाज में कहा। फातिमा चुप सी हो गई। बात करने की गुंजाइश ही रही कहाँ रही थी। सुबह के तकरीबन 9:30 बजे थे। जैद ऑफिस जा चुका था। सनाबिल कॉलेज में थी। उसे प्रॉस्पेक्टस लेना था। इब्राहिम ऑफिस के लिए निकलने वाले थे। ऐसे में इसकी आमद हुई थी। इसके डाइनिंग तक आते ही तेज तरीन खुशबू फैल चुकी थी। वहाँ मौजूद सबकी तवज्जो इस पर गई थी। मशरूम कलर के सूट में गोल्डी ब्राउन लेयरिंग हेयर कट में वो इनके सामने था। वो हमेशा से अपनी चीज़ों के मामले में ऑर्गेनाइज्ड था, लेकिन अब ड्रेसिंग के मामले में भी वो काफ़ी कॉन्शियस हो गया था। इसके लुक के अलावा हाथ में बंधी महंगी घड़ी भी काबिल सताइश थी। सबको वो बदला हुआ लगा था। जेनिफर ने उसे बाहों में भर लिया था। इब्राहिम भी खिल उठे थे, और इसहाक, इनका दिल शाद शाद हो गया था। 10 साल बाद वो इस घर में आया था। इब्राहिम अब ऑफिस देर से जाने वाले थे। ज़री इनकी वही पुरानी मेड की बेटी थी। वो इस घर के हालात और सनाबल के इस रिश्ते से भी वाकिफ़ थी, और इसके आते ही जेनिफर से पता चल गया था कि ये इनका बेटा ईसा है। बेगम साहब, आपके बेटे तो बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल अंग्रेज़ों की तरह। इनकी शक्ल तो बिल्कुल आप जैसी है। जेनिफर मुस्कुराई। इसे पता था कि यहाँ हमें ऐसा ही समझा जाता है। वो अपने कमरे में आकर हाथ मुंह धोकर बैठी थी कि जरी आ गई। आते ही दांत निकाल कर इसने जो खबर सुनाई, वो इसके पांव तले जमीन खींचने के लिए काफी थी। इसका दिल मुट्ठी में बंद हुआ था। किस्मत फिर गर्दिश में आने वाली थी। जो बला इतने सालों से टली हुई थी, वो फिर से इसके सर पर सवार होने वाली थी। वो होंठ चबाए कुछ सोचते मोबाइल की तरफ भागी थी। सारी बात फातिमा को सुनाने के बाद वो इसके मशवरे की मुंतजिर थी। फिर ऐसा करो, इससे खुद बात करो। हो सकता है कि मसले का हल निकल आए। ये बात स्नाबिल को ठीक लगी थी। घर में किसी भी किस्म की बात होने से पहले उसे अपनी बात ईसा के कानों में पहुंचानी थी। वो लॉन्च में मोबाइल में नजरें जमाए खड़ा था। सनाबिल ने किचन की खिड़की से इसे देखा था। वो 10 साल बाद इसे देख रही थी। दिल में कुछ नहीं जागा था, सवाए गुस्से और नफरत के। ब्लैक टी शर्ट में इसके झलकते सफेद बाजू पर रंगीन टैटू बना हुआ था। गलीज लोगों की यही पहचान होती है। सोचते हुए नागवारी की एक लहर सनाबिल के अंदर दौड़ी थी। अभी वो पूरा इसका पोस्टमार्टम करती कि वो हिला था, और सनाबत जल्दी से पीछे हुई थी। गहरी सांस ली। बात करने के लिए तो सामने होना ही पड़ेगा। सो खुद को तैयार करती वो जरी के पास आई। सुनो, वो वो अब क्या कहकर बुलाए इसे? वो सोचने लगी, और जरी सवालिया नज़र से इसे देखने लगी। वो जो नए मेहमान हैं, इन्हें बुला कर ला। कौन? ईसा साहब? हाँ, जरी मैंने खाइजी से मुस्कुराई। यूँ लेकर आई मैं इन्हें। जल्दी चलें जल्दी जो चलें जी, वो आपको बुला रही हैं। वो कमरे की तरफ जा रहा था, तभी ज़री सरपट भागी इसके पास आई थी। कौन? ईसा ने अबरू उचकाकर पूछा। वो सनाबल बाजी, और कौन है? वो बड़ी बेचैनी से आपका इंतज़ार कर रही हैं, वहाँ किचन में। वो समझ गया था, ये आखिरी बात उसने खुद कही है, वरना सनाबल और इसका इंतज़ार। वो इस पर नागवार नज़र डालता पलट गया।
وہ اس کے پیچھے ہوئی تھی۔ مجھے کچن کا راستہ آتا ہے، لہجے میں کرختگی تھی۔ وہ خجل سے واپس مڑ گئی تھی۔ اس کے کچن میں آتے ہی تیز خوشبو سنابل کی ناک سے ٹکرائی تھی۔ اس نے ناک گواری سے ناک چڑھائی تھی جسے عیسیٰ نے دیکھ لیا تھا۔ سادہ سے کپڑوں میں کالا دوپٹہ سر پر لیے وہ اسے آج بھی عام سی لگی تھی۔ سنابل نے اس کا چہرہ دیکھا۔ بالوں کے بیچ جھلکتا کان کی لوم میں چمکتا ڈائمنڈ اسے زہر لگا تھا۔ توبہ! وہ بھی اسی پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ تبھی سنابل کی نظر اس کے کان میں سی ہٹتی اس کی آنکھوں سے ملی تھی۔ آنکھوں میں چھپے اسی گندے تاثر پر اس نے لمحے بھر میں نظروں کا زاویہ بدلا تھا۔ بہت کچھ یاد آیا تھا جو تکلیف دہ تھا۔ مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے، وہ خود پر قابو پاتی بولی۔ بولو، عیسیٰ نے پینٹ کی جیبوں میں انگوٹھے اڑاتے ہوئے پوچھا۔ وہ دادا اس رشتے کو ختم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تم ان سے خود بات کرو، یہ رشتہ ختم کر دو، طلاق دے دو مجھے۔ وہ اس کی بات پر حیران نہیں ہوا تھا، وہ ایسی ہی بات کی توقع کر رہا تھا۔ اوہ، انکار بھی میں کروں؟ تم اس وقت گدھے کو باپ بنا رہی ہو، وہ سوچ کر رہ گیا۔ طلاق کیوں لینا چاہتی ہو؟ سنابل نے بھویں سکیڑی ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ مجھ سے طلاق کیوں چاہتی ہو؟ اس نے ہر لفظ پر زور دیتے ہوئے دوبارہ پوچھا۔ اب کہ سنابل نے اسے تیکھی نظروں سے دیکھا۔ تم وجہ سے اچھی طرح واقف ہو، لیکن میں پھر بھی بتا دیتی ہوں۔ تم مجھے ذرا اچھے نہیں لگتے، بہت برے انسان ہو تم۔ اس نے 2 جملوں میں صاف بات کہہ کر اس کے منہ پر دل ماری تھی۔ عیسیٰ نے گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ پہلی بار کسی کی صاف کوئی اسے پسند نہیں آئی تھی۔ ٹھیک ہے، دے دوں گا۔ اور کچھ؟ عیسیٰ نے بے ساتھ تاثر چہرہ لیے آرام سے کہا، جیسے وہ کوئی معمولی چیز دینے کی بات کر رہا ہو۔ اس کے اتنی جلدی فیصلہ کرنے پر وہ بے یقینی سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ تم سچ کہہ رہے ہو؟ جھوٹ تو میں نے کبھی بولا نہیں، اور اس معاملے میں تو بالکل بھی نہیں۔ وہ واقعی سنجیدہ تھا۔ سنابل نے اسے جانچتی نظروں سے دیکھا۔ کم از کم اس وقت وہ اسے سچا لگ رہا تھا۔ وہ مڑ کر واپس جا چکا تھا۔ مطلب وہ بھی یہ رشتہ نہیں رکھنا چاہتا۔ وہ خود کلامی کرتے تھوڑی مطمئن ہو گئی تھی۔